السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہریار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بولو A1 ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو سے۔ اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود جو ہستی ہیں وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے اسلام آباد چیپٹر کے جنرل سیکرٹری ہیں یاسر عرفات بٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بٹ صاحب، آپ کی بہت ساری جہتیں ہیں، آپ خدمت خلق بھی کر رہے ہیں، نظریہ پاکستان پہ کام بھی کر رہے ہیں، ایک سیاسی جماعت بھی ہے، ایک سب سے ہٹ کر آپ کا ایک نظریہ ہے، آپ کا منشور ہے جماعت کا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ نے سیلاب زدگان کے لیے بہت کام کیا ہے، لیکن اس کی اس طرح پروموشن نہیں کی اور نہ ہو رہی ہے، بلکہ پروموشن اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ کتنے لوگ جو ہیں نیکی کے کام کر رہے ہیں، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، دوسرے بھی اس میں آگے آئیں اور اپنا حصہ ڈالیں۔ اس حوالے سے بھی ہم آپ سے پروگرام میں بات کریں گے، اور آپ کی جماعت کے حوالے سے بھی، آپ کے نظریہ جو ہے نظریہ پاکستان کے حوالے سے۔ لیکن سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو ربیع الاول کے مہینے کی مبارکباد دیتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ یاسر بٹ صاحب، آپ یہ جو ایک مبارک مہینہ ہے ابھی ولادت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو، ہماری اصل عید تو وہی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے پروگرام کا جو آغاز ہے چند بابرکت الفاظ سے کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شہریار بھائی، آپ کا بہت ہی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اپنے سچ بولو۔ کیا خوبصورت نام آپ نے اپنے اس پروگرام کا رکھا ہے۔ تو جس طرح آپ نے یہ فرمایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، اور ان کی بعثت پوری دنیا کی انسانیت کے لیے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان کی آمد پوری جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا جی، بے شک بے شک۔ اور میں چونکہ سچی بات ہے، آج میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے ناظرین تک یہ بات میں ضرور پہنچانا چاہتا ہوں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہے نا، اس کو ہم اپنے لیل و نہار کا حصہ بنائیں۔ ہم ان کی زندگی مبارکہ کے اوپر کسی بھی اچھے مصنف کی لکھی کتاب کو کم از کم اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو، اپنی فیملی ممبران کو ضرور اس کا مطالعہ جو ہے ضرور کروائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیل و نہار کیسے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا کیسا تھا، ان کا لیونگ سٹائل کیسا تھا، وہ بحثیت باپ کیسے تھے، وہ بحثیت تاجر کیسے تھے۔ سچی بات ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو بہت کچھ پڑھایا، لکھایا، سکھایا، لیکن ان چیزوں سے ہم تھوڑا سا دور ہیں۔ تو اس میں نا میں ضرور یہ گزارش کروں گا کہ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے ایک کتاب الرحیق المختوم، یہ ایک بہت بڑا مقالہ ہوا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اوپر، تمام دنیا کے مذاہب اور تمام جو ہے نا وہ زبانوں کے اندر انہوں نے کہا کہ جو بھی جس کا کتاب جو ہے وہ اول آئے گا تو اس میں الرحیق المختوم بین الاقوامی انعام مل چکے اس کو، جی تو اس کا ضرور جی وہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو انشاءاللہ میں اس کا ایک مختصر جو ہے نا وہ جو اشاعت ہے وہ میں شہریار بھائی آپ کے لیے بھی لے کے آئے، انشاءاللہ وہ آپ کو میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ جی، بہت شکریہ۔ تو دوسرا میں دو چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا، حالیہ جو ابھی سیلاب کی سچویشن ہے اس میں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورے کا پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات موجود ہے کہ مسجد نبوی کے اندر موجود تھے اعتکاف کی حالت میں، تو ایک بدو آیا اور اس کا کوئی مسئلہ تھا، تو اس نے آ کے اپنا مسئلہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کے اس مسئلے میں سفارشی بن کے چلتا ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ تو اعتکاف کی حالت میں ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ کسی مشکل حال بندے کے ساتھ چل کے سفارشی بن کے جاتا ہے، اس کا یہ عمل 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف سے زیادہ افضل ہے۔ کیا اچھی بات کی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں آپ کو اس میں انڈورس کروں گا کہ بٹ صاحب جو ہے حقوق اللہ جو ہیں ان کا تو آپ کا خدا کے ساتھ حساب کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی فرما دیں گے، لیکن جو حقوق العباد ہیں
ان کی بڑی اہمیت ہے، اور اس پہ بڑا زور دیا گیا ہے تمام کتب میں، احادیث میں۔ ہم جب کتابیں دیکھتے ہیں، آپ کی بات بالکل بجائے ہے کہ ہم وہ کتابیں نہیں پڑھ پاتے، کہ ہمیں رحیق المختوم جو کتاب ہے وہ تو ایک بہت بڑے لیول کا، آپ نے جیسے کہا کہ اس کو ایوارڈز وغیرہ ملے ہیں، لیکن اگر ہم چھوٹا سا بھی کوئی پمفلٹ یا کوئی کتابچہ بھی اگر اپنے بچوں کو پڑھا سکیں تو ان کی زندگی سنور جائے۔ تو کیا آپ اس پہ کوئی کام کریں گے؟ کہ میں ایک سجیشن دیتا ہوں، اور آپ چونکہ سوشل ورک کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کا منشور ہی ہے یہ جماعت کا خدمت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر آپ نے آگے بڑھنا ہے، تو اسکولوں میں نہیں ہو سکا کہ وہ آپ کی کوئی کتاب لازم کر دی جائے، کمپلسری، کہ ہر بچہ پرائمری تک ایک نہ ایک کتاب پڑھے گا اس حضور میں پاک کے حوالے سے؟ بہت اچھی جی مختصر سی کتاب ہے دعاؤں کی۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کی عبادت کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، تو انہوں نے بولا جی ہم 24 آور عبادت کرتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے 3 کراس کویشچن کیے، وہ 3 کراس کویشچن کی، کیا آپ رات کو سوتے ہیں؟ فرمایا سوتے ہیں۔ آپ واش روم بیت الخلاء جاتے ہیں جی، تو بیوی کے قریب بھی جاتے ہیں جی۔ تو یہ کیسا دین ہے کہ آپ یہ سو رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، اور یہ سارا عبادت بھی ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے نبی نے ہر کام کرنے کا طریقہ بتلایا، اس کے مطابق ہم وہ کام کریں گے تو ہمارا وہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک کام عبادت میں شمار ہوگا۔ اس کے لیے میں ضرور یہ آپ کے اس چینل کی وساطت سے ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک دعاؤں کا بہت خوبصورت مجموعہ ہے حصن المسلم کے نام سے، اس کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے بالکل وہ مختصر سی کتاب ہے۔ وہ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر رکھیں، ہر روز کی دیکھیں جی، صبح بندہ بیدار ہوتا ہے اور رات کو بندہ جب سوتا ہے، اس کے درمیان میں جتنے ہمارے زندگی کے امور ہیں، اگر ہم اس چھوٹی سی کتاب کو ٹائم تھوڑا سا دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے 24 گھنٹے بھی عبادت بن سکتے ہیں۔ بالکل، اگر ایک صفحہ بھی پڑھ لیا جائے، اگر آپ کہتے ہیں کہ تنگی وقت ہے، تو میں سمجھتا ہوں 1-2 صفحے قرآن کے یا حدیث کی کتب کے اگر پڑھ لیے جائیں تو ہمارے زندگی سنور سکتی ہے۔ تو اب میں آگے بڑھتا ہوں کہ آپ نے جو اس وقت سیلابی صورتحال کا وجہ سے ذکر کیا، اب اس پہ گفتگو کر لیں کہ ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہر وقت ہمیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے، اور مجھے کسی وقت ایسا لگتا ہے کہ ایک مس مینجمنٹ ہے، اور ہم بہت ساری ایسی جگہوں پہ کوتاہیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جیسے کہ یہ پوری جو بیلٹ ہے ناردرن ایریا کی، سوات کی، بنیر کی، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ راستے ہیں دریا کے بنے ہوئے، تو وہاں لوگ جو ہیں بڑے بڑے طاقتور لوگ وہ بنا لیتے ہیں، ریزورٹس بنا لیں گے، ہوٹلز بنا لیں گے، تعمیرات کر لیں گے، تو وہ جو پانی کا بہاؤ ہے وہ خراب جو ہے بہاؤ بدل جائے گا، تو اس سے تباہی آ جائے گی۔ اس حوالے سے بھی آپ بتائیے گا کہ کیوں ہم لوگوں کو اس قسم کی گمراہی کی باتوں میں ڈالتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے عذاب میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کو کیسے ہم تفریق کریں کہ یہ واقعی اللہ کا عذاب آیا ہے یا مس مینجمنٹ ہوئی ہے؟ شہریار بھائی، اس میں نا میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ انسان بہت کمزور ہے، لیکن جب انسان کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد ہوتی ہے اور بندے کی نیت ٹھیک ہوتی ہے تو پھر آسمانوں سے بہت خزانے کھلتے ہیں، جی، رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہت جگہوں پہ بہت بڑے بڑے ڈیزاسٹر کے اندر لوگوں کی خدمت کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، الحمدللہ۔ تو میں نے الحمدللہ 2010 کے سال میں جب گلگت سے چلا تو وہ بدین ٹھٹھا سجاول تک یہ ساری بیلٹ کے اندر بھی اللہ نے ہمیں موقع دیا لوگوں کی خدمت کا۔ اچھا، جو میں یہ بات جو ہمیں سمجھ آئی ہے نا، پانی کا اللہ نے ایک نیچرل روٹ بنایا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ اگر اس نیچرل روٹ کے اوپر کسی قسم کی کوئی ہڈل آتی ہے، کوئی رکاوٹ آ جائے، پانی نے تو ظاہری بات ہے چلنا ہے، چل کے اس نے اپنا راستہ بنانا ہے۔ اگر پانی نیچرل روٹ سے جب دوسرا کو راستہ اختیار کرے گا وہ تباہی زیادہ کرتا ہے۔ دوسرا، پہاڑی علاقوں کے اندر ابھی یہ پچھلے دنوں میں 2-3 دن دور گزار کے آئے ہیں منیر کے اندر، یہ سارے اس کے جتنے بھی قادر نگر تھا، یہ پیر بابا کا بازار تھا، اور اس کے اوپر بشنوئی کے سارے علاقوں کے اندر جہاں سب سے زیادہ موات ہوئی ہیں، تو وہاں جو ہمیں سمجھ آیا نا، وہاں پہ لوگوں نے بہت زیادہ درختوں کے جھنڈ تھے جن کو کاٹا ہے۔ پانی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ رب العالمین اپنی طاقت اور قوت مختلف انداز کے اندر ہمیں دکھلاتے ہیں
کہ بھئی یہ چیزیں ہیں ہم اب عبرت پکڑیں. تو ظاہر بات ہے جو نیچرل سے چیزیں ہیں ان کو جب ہم تھوڑا سا ان کا کلا کما کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت سارے درخت کاٹے گئے ہیں جس سے پھر یہ زیادہ نقصان ہوا ہے. اور دوسرا ایک تو یہ چیزیں ہیں, دوسرا سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کے چینل سے یہ بھی ضرور بات جو ہے نا وہ ناظرین تک بھی اور دنیا کے ہر بندے تک پہنچانا چاہتا ہوں, ہندوستان بہت بڑی آبی جارحیت کر رہا ہے ہمارے خلاف. پیچھے جب ہمیں پانی کی ضرورت تھی آپ نے یہ دیکھا کہ جہاں اس نے دھمکا دیا تھا کہ ہمیں پانی بالکل معطل کرتے ہیں. اس میں پھر ہمارے DGISPR انہوں نے ایک بڑی اچھی مطلب کہ اسٹیٹمنٹ دی تھی. اسی طرح بلاول بھٹو سب نے کہا تھا, اور اسی طرح ایک بہت بڑا یہ تو اعلان جنگ ہے نا ایک طرح سے, بہت بڑے پاکستان کے محسن ہیں جن کو ہندوستان اور ان کے آشیرواد کے اوپر ہماری حکومت نے جو ہے نا وہ پابند سلاسل کیا ہوا ہے. انہوں نے بھی آج سے کئی سال پہلے یہ جملہ بولا تھا جو اپنا بلاول بھٹو نے بولا تھا کہ اگر آپ اس پانی بند کریں گے تو ہم آپ کی سانس بند کریں گے. بالکل, تو یہ جملہ بڑا وائرل بھی ہوا ہے پچھلے دنوں. بالکل ایسے ہی. تو یہ پانی دیکھیں جی زندگی کی بقا ہے, یہ لائف لائن ہے ہماری. تو اس کو ہندوستان دیکھو جی جب ہمیں ضرورت نہیں تھی تو اس نے یہ سارے ڈیمز کا پانی کھولا ہے. یہ چلو سوات یا بنیر یا شانگلہ یا ادھر یہاں تو چلو گلیشیئرز کی وجہ سے ہے, لیکن پنجاب تو اس کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے نا بھارت کی وجہ سے. اندر دیکھیں سچی بات ہے, ابھی کرتارپور کا آپ بتا رہے تھے, کرتارپور کے اندر دیکھا ہے وہ سارا میڈیا کے اوپر بھی آ رہا ہے. ہمارے وہ زائرین کو آپ تحفظ فراہم کر رہے ہیں, میرے ادھر عزیز بیٹھے ہیں. سچی بات ہے کہ وہ ساری کی ساری بہت بڑی ایک ان کی سکھوں کی جو ہے وہ عبادت گاہ اور اس کے اوپر پانی پانی چلا ہوا. دیکھو جی یہ ساری ان کی کھلم کھلی جارحیت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. اور اس حوالے سے ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ پانی کو ریسورس کرنے کے جو ہے نا وہ ڈیمز بنانے چاہیے, ہمارے بنانے چاہیے, اور اس کی ضرورت ہے تاکہ ہندوستان دوبارہ اس طرح کا کوئی معاملہ کرے تو اس کا ہمارے پاس کو مثبت جو ہے نا وہ موجود ہو. جی, اس سے جو اگر پانی زیادہ آ جاتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کا اور وہ مینجمنٹ کا کام ہے کہ ایسے ڈیمز بنائے جائیں کہ جس میں وہ ایک سرٹن لیول تک جو ہے نا پانی سٹور کیا جا سکے, اور جس سے کم جو ہے دیہات میں تباہی آئے. ابھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ آبی جارحیت کر رہا ہے اور یہ جنگ ہے کہ وہ وہاں سے پانی کھول دیتا ہے اور یہاں ہمارے دیہات دریاو آ جاتے ہیں اور مویشیوں اور انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے. آپ لوگ جو ہیں مجھے اب یہ بتائیے گا کہ سیلاب کے دنوں میں مونسون کی جو بارشیں ہو رہی ہیں اور وہاں جہاں بھارت نے آبی جارحیت کی ہے, KPK اور پنجاب دونوں جو ہے بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں. آپ کن کن علاقوں میں گئے اور آپ نے اپنے کیا مناظر دیکھے ہیں وہاں, اور آپ کس طرح سپورٹ کریں؟ کیونکہ آپ کی جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے یہ تو اس کا تو نظریہ ہی ہے, آپ کا منشور ہے, میں نے دیکھا ہے کہ خدمت خلق ہے اور نظریہ پاکستان میں ہی پاکستان کی بقا ہے, یہ آپ کا منشور ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا. جی, ہم جب یہ 15 اگست 8:30 بجے صبح یہ مطلب کہ بشنئی کے علاقے سے یہ سیلاب شروع ہوا جی, وہاں ہم پہنچے ہیں. پورے کا پورا شہریار بھائی گاؤں جو ہے نا وہ مریا میٹ ہو گئے. جی بالکل. وہاں پہ اگلے ہی دن اگلے دن ہماری اسلام آباد سے پورے پاکستان سے ہمارا شعبہ خدمت خلق ہے, الحمدللہ ان کے رضاکاروں نے وہاں گئے ہیں, لوگوں کو پکا پکایا کھانا شروع کر دیا. الحمدللہ اسلام آباد سے بھی ہمارے رضاکار پہنچے ہیں الحمدللہ, وہاں لوگوں کو پکا پکایا کھانا پکا کے کھلایا اور ریسکیو کیا, ان کی تجہیز اور تکفین کے جو ہے سارے معاملات کیے ہیں. پھر 2 دنوں کے بعد ان لوگوں کی ضروریات کی جہت تھوڑی تبدیل ہوئی ہے, تو پھر یہاں سے الحمدللہ ہم نے سروے ہمارے ساتھیوں نے کرنا شروع کیا ہے. تو یہاں سے الحمدللہ ہمارے بہت سارے وفود گئے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے رضاکاروں کے, تاجر کمیونٹی کے بہت بڑے لوگ گئے ہیں, میڈیا کے لوگ ہمارے ساتھ گئے ہیں, اور وہ بنیر پلس کلب کے بھی ایک ہمارے بھائی تھے وہ بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں. آرمی کے لوگوں نے بڑا اچھا ماشاءاللہ وہاں پہ کام کیا. اس طرح بہت ساری دیگر NGO بھی مصروف عمل تھی. اس میں جو ہمیں سمجھ آئی ہے, جو سروے کیا نا ہمارے ساتھیوں نے, تقریباً 500 سے زائد جی وہاں لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے پاس کے ہیں. اس میں ایک ایسا منظر بھی تھا کہ وہاں اس سیلابی ریلا جو آیا ہے جس نے بہت سارے لوگوں کو موت کی نیند سلایا ہے, اور لوگوں کا پورا نظام زندگی جو ہے وہ اجیرن بن گیا ہے. مال مویشی لوگوں کے اللہ کے 4500 کچھ جانور تھے جو
جو ہے نا وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کے اندر تقریباً 6 7 7 8 8 فٹ تک جو ہے نا وہ مٹی پڑی ہوئی تھی۔ تو اس میں ایک ایسے گھر بھی ہمیں تعزیت کا اللہ نے موقع دیا کہ اس نوجوان کی شادی تھی 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد، تو اس کے گھر کے سارے افراد، پورا گھر تھا ان کا، بلکہ ہمیں کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں کچھ لوگوں کا سونا جو ہے نا وہ مانتے پڑی ہوئی تھی، وہ بھی اسلام کی نظر۔ ایک جی بزرگ ہاں، ملے ہمیں، بالکل ایسا ہی۔ ایک بزرگ ملے، سچی بات ہے، اللہ ان کے جو بھی جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، اچھا بہت سارے لاپتہ ہیں ابھی، 100 کچھ بالکل، لوگ جن کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ مطلب کہ ان کو ایسی لگتا ہے جہاں اس کے نیچے پھر ہماری جو شعبہ خدمت خلق ہے الحمدللہ اس نے وہاں کرینے لگائی ہیں، پھر اس کے علاوہ یہ ریڈی ہوتی ہے ہاتھ والی، بیلچا گینتی، یہ ہماری پورے ملک سے ساتھیوں نے۔ اچھا یہ بتائیے بٹ صاحب کہ دیکھیے جب ایسے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، قدرتی آفات آتی ہیں تو اس میں جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مکانات منہدم ہو جاتے ہیں، اسکول اور ڈسپنسریاں، چھوٹے ہسپتال، کلینک اور مساجد، ہر چیز کو نقصان پہنچتا ہے۔ فی الوقت جو سب سے بڑی ضرورت ہوگی ان کے لیے سر چھپانے کی جگہ ہوگی کہ ان کا گھر ہو تاکہ وہ وہاں رہ سکیں۔ اس کے بعد پھر آپ مساجد اور اسکولوں کی اور دوسری ریپیئر کی طرف توجہ دیں گے۔ سب سے پہلے دکانیں تاکہ ان کو اشیاء خود نوش پہنچ سکیں۔ آپ اور آپ جیسے اور ادارے جو ہیں وہ اس کو کس طرح ہنگامی بنیادوں پر انجام دیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑے پیمانے پر جو نقصانات ہو رہے ہیں تو ہزاروں جو ہیں خاندان جو ہیں گاؤں کے وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس میں جی الحمدللہ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں پورے علاقوں کے اندر یہ پونیر، قادر نگر، پیر بابا اور بشنئی اور یہ سارے جتنے علاقے ہیں، پھر آگے سوات میں گورا، شانگلہ، بجوڑ، اور ابھی غزر کے اندر ایک مصنوعی باندھ ٹوٹنے سے جھیل بنی ہے، وہاں پہ الحمدللہ شعبہ خدمت خلق نے فری بوٹ سروس چلائی ہے، پل ٹوٹ گیا تو وہاں الحمدللہ وہ ساری میں چیزیں آپ کو انشاءاللہ بھیجوں گا، ضرور پہنچائیں، وہاں الحمدللہ کام شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پورے ملک کے اندر ہمارا چونکہ ایک بہت بڑا اچھا ویل آرگنائز ہمارا ایک نیٹ ورک ہے، ہم نے ہر ایک علاقے کو ایک علاقہ دے دیا ہے کہ آپ اس علاقے کے اندر اپنی ورکنگ کریں، تو وہاں پہ الحمدللہ پہلی جو ہے نا پکے پکائے کھانے سے لے کے ان کی گھروں کی تعمیر تک کے ہمارا پورا ایک پیکج ہے۔ اچھا پچھلے دنوں جب ہم گئے ہیں ہم نے تقریباً ایک مطلب کہ نقدی لوگوں کو دی ہے، اسی طرح ہم نے پورا ایک کچن ایک فیملی کا نا پیک بنایا جس میں ایک ڈنر سیٹ تھا 75 پیس والا، اس میں اس کے ساتھ ہمارے وہ دیچکوں کے سیٹ تھے، چٹائیاں تھی، اس میں 4 بلینکٹ تھے، اس میں میٹرس تھے، اور ایک پورا مہینے کا فیملی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اتنا آپ ان کو اشیاء خرد و نوش ضروریات زندگی ان کو دے رہے ہیں، تو آپ کی جو جماعت ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ، یہ تو ایک سیاسی جماعت ہے، دوسرا اس کا ونگ جو ہے خدمت خلق کا، تو یہ جو آپ کے کارکنان سے آپ ڈونیشن اکٹھی کرتے ہیں یا آپ اپیل کرتے ہیں عوام سے یا مخیر حضرات بیرون ملک اور اندرون ملک آپ کی خدمت کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو چلا سکیں، تو یہ جو آپ کا نیٹ ورک ہے یہ کتنا عرصہ تک آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ابھی آگے پھر 16 ستمبر میں ایسے حالات ہو سکتے ہیں۔ اس میں نا شہریار بھائی سچی بات ہے، پاکستان کے جو ہمارے لوگ ہیں، ہماری جو قوم ہے، سچی بات ہے اس کے اندر اللہ نے بہت ساری خیر بے شک ہے۔ خود لوگ ہمیں کئی لوگوں نے اپروچ کیا کہ ہم جی وہاں لوگوں کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا جی آپ خود آئیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ لوگوں کے حوال دیکھیں اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں، مختلف ایسوسیشنز ہیں، مختلف اسلام آباد کی تنظیمیں ہیں جو بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کے لوگ الحمدللہ وفود کی شکل میں ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، اور وہاں پہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پورے کا پورا ایک اچھے طریقے کے ساتھ ہے۔ باقی جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکستان کے اندر بے شمار ساری جماعتیں ہیں، ان کے اپنے کہ انہوں نے منشور بنایا، ہماری جو جماعت ہے اس کے بیسک 2 منشور ہیں، ہماری سیاست خدمت انسانیت، اور وہ خدمت جو ہے وہ بلا تفریق کسی مسلک کے، بلا تفریق کسی مذہب کے، الحمدللہ وہاں پہ بڑی ایک ہمیں دلچسپ جو ہے نا وہ صورتحال سامنے آئی کہ ہمیں مقامی لوگوں نے بتلایا کہ یہاں پہ نا ایک یہ سکھوں کا گردوارہ تھا اور وہاں بہت ساری دکانیں ہیں سکھوں کی، اور وہ بھی جو ہے نا وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں،
تو ہمارا اسپیشلی ہم وہ جو ہمارے سکھ بھائی پریشان متاثر ہوئے تھے، ہم ان کے گرودوارا میں بھی گئے ہیں، اور جو سکھ بھائی جن کی دکانیں دیکھی ہم نے اپنی آنکھوں، ان کے ساتھ الحمدللہ پریکٹیکل ہم نے ایک بڑی اچھے انداز جو دوسرے بھائیوں کے ساتھ جس طرح کیا، ان کے ساتھ بھی الحمدللہ اسی طرح ہم نے مدد کیا، اور اللہ کے فضل سے ہمیں جو سمجھ آتی ہے، جس بندے کی جتنی نیت اچھی ہوتی ہے، مدد آسمانوں سے آتی ہے، سارے کام اس بندے کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ کی جماعت کا نظریہ ہے خدمت انسانیت، اور نظریہ پاکستان میں ہی پاکستان کی بقا ہے، دو قومی نظریہ تھا نا، ہندو اور مسلم ایک علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، اس لیے پاکستان کو علیحدہ بنانے کی ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ پاکستان میں جہاں وہ اپنی مرضی سے عبادات کر سکیں اور اپنے اسلامی رسوم و روایات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ لیکن جب ہم اس فلسفی پہ آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد بھی وہ پاکستانی عوام کو وہ سہولیات، وہ آسانیاں، وہ آزادیاں، وہ سکون قلب نہیں ملا ہے۔ تو آپ کی پارٹی کس طرح اس فلسفی کو لے کر آگے چل سکتی ہے یا چل رہی ہے؟ کیونکہ یہ بیسیکلی بادی نظر میں تو یہ ایک طرح سے نظریہ فیل ہو گیا ہے، کیونکہ لوگ غیر مطمئن ہیں، اقلیتیں ہیں، تو ان کو تحفظ حاصل نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ عیسائیوں کی اور دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں نے نوٹس کیا ہے، آپ نے بھی شاید اس بات سے اتفاق کریں گے، شدت پسندی زیادہ ہے اپنے مذہب اور دین کو لے کے۔ تو اس کو آپ کس طرح چاہیں گے، اور عوام کے لیے آپ کا کیا میسج ہے بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے اور دو قومی نظریے کو لے کر پاکستان کی بقا کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ بہت اچھا جی، ماشاءاللہ آپ نے سوال بھی کیا ہے، اور یہ اس وقت ہماری پوری امت کی ضرورت بھی ہے۔ دیکھیں جی، سچی بات ہے کہ دین اسلام جو ہے نا، وہ ہمیں کسی موقع کے اوپر تنہا نہیں چھوڑتا، ہماری پراپر رہنمائی کرتا ہے۔ میں آپ کی اجازت سے یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور بتلانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو۔ پاکستان جب بنا نا، تو مجید نظامی صاحب ہر جو 7 اگست سے 14 اگست والا ایڈیشن ندائے ملت کا ہوتا تھا نا، اس میں پاکستان بنتے وقت کے لوگوں کے حوال وہ خود اپنے قلم سے لکھا کرتے تھے۔ میں نے خود یہ واقعہ اپنی ندائے ملت کے اندر پڑھا، تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ وہ واقعہ یوں تھا کہ ایک عورت اپنے 3 بچوں کو لے کے وہ بھی پاکستان کی طرف سفر شروع کرتی ہے، تو راستے میں ایک جو ہے نا فوجی جتھا تھا، اس نے اس عورت کو پکڑا، دیکھا وہ پاکستان کی طرف جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہنا ہے پاکستان، تو نے کہنا ہے مرد آباد، اور جا۔ چھوٹی سی انہوں نے ایک شرط رکھی۔ اس عورت نے جب یہ بات سنی نا پاکستان، تو اس نے بولا زندہ باد۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جی اگر میں کہتی ہوں پاکستان مرد آباد، تو یہ تو کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرد آباد کہنا۔ اس نے کہا زندہ باد۔ اس جتھے کے ایک فوجی کو غصہ آیا، انہوں نے اس کا ایک بچہ پکڑا اور ذبح کر دیا۔ حتیٰ کہ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان مرد آباد کہنا ہے تو تجھے جانے دینا ہے۔ لو جی، اس نے پھر زندہ باد۔ حتیٰ کہ 2 بچے ذبح ہو گئے، تیسرا بھی بچہ انہوں نے پکڑا اور اس کو ذبح کر دیا۔ تو ایک پھر فوجی کہتا ہے یہ ایک زندہ لاش ہے، جس ماں کی سامنے 3 بچے ذبح ہو جائیں زندہ لاش ہوتی ہے، بالکل، اس کو جانے دو۔ لو جی، وہ عورت ہماری بہن، ہماری ماں چلتی چلتی والٹن مین کیمپ میں پہنچتی ہے۔ وہاں پہ اس کے بکھرے بال ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ تو کسی نے دیکھا، کیا جذبہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو آپ پاگل ہیں، مجنون ہیں۔ تو اس نے بولا بھائی میں پاگل نہیں ہوں۔ کہتے تیرا خلیہ بتا رہا ہے، تو ہنس بھی رہی ہے، رو بھی رہی ہے۔ تو اس نے جو جملہ کہا نا، سچی بات ہے، وہ اس کے اندر بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، سبق ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی میری آنکھوں میں جو آنسو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 3 بچے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھے، اور جو میرے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں، وہ اس بات کی ہے کہ میں 3 بچے ذبح کرا کے محمد کے دیس میں آ گئی ہوں۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت کہانی اور کس قدر خوبصورت میسج آپ نے دیا ہے۔ یہ ایک جو ہے یہ واقعہ ہماری پوری قوم جب سنے گی تو یقیناً اسے پاکستان سے محبت کا اور اس سے عقیدت کا اظہار اور جذبہ مزید بڑھے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ یاسر عرفات بٹ صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہیں اسلام آباد چیپٹر کے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے، آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ میں تھا آپ کا میزبان شہریار احمد، پروگرام سچ بولو A1 ٹیلی ویژن سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔